شریف ہے وہ بھی آخر میں صلی اللہ تعالیٰ کچھ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں، آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ جس کو اپنی اصلاح کی جتنی فکر ہوگی اتنا ہی اس کے لیے اپنی اصلاح کرانا آسان ہوگا، اور جتنا آدمی اپنی اصلاح کی فکر سے بے پرواہ ہوگا، بے فکر ہوگا، اتنا ہی مسئلہ مشکل ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے کو تو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو مصلح ہوں، میری تو اصلاح ہو چکی۔ جی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہر آدمی محتاج ہے اپنی اصلاح کا، ہر آدمی محتاج ہے، اس لیے ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہم سو کر اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کر سونے تک کے جو بیچ کا وقفہ ہے، اس میں جو کچھ کام کرتے ہیں، جو ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان سب کی اصلاح ہونا ضروری ہے، ان سب کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، آپ عام طور سے مسجدوں میں جائیے، مسجد کا جو انٹری پہلا گیٹ ہوتا ہے وہیں پر دعا کا بورڈ لگا ہوتا ہے۔ داخلے کی ایک طرف، داخلے کی ادھر سے آؤ تو داخلے کی پڑھ لو، ادھر سے نکلو تو باہر ہونے کی پڑھ لو، گیٹ پر ہوتا ہے۔ عام طور سے وہی جوتا اتارا رکھا اور دعا پڑھ لیتا ہے۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہاں گیٹ کے اوپر آپ نے جوتا اتار کے قدم رکھا، وہ اس کا محل نہیں ہے، اس کا موقع نہیں ہے وہاں دعا پڑھنے کا۔ دعا تو وہاں پڑھی جائے گی جہاں سے حدود مسجد شروع ہوتی ہے، مسجد کی شرعی حد شروع ہوتی ہے، وہاں دعا پڑھی جائے گی۔ جی، ایک ہوتی ہے مسجد اصل، اور ایک ہوتا ہے صحن مسجد، اور ایک ہوتا ہے ضروریات مسجد۔ جی دیکھیے، یہ جو محراب ہے بنی ہوئی ہے، رمضان میں وہاں پرچے لگاتا ہوں، شرعی حد، مسجد کی شرعی حد، وہاں پرچے لگا دیتے ہیں تاکہ معتکفین اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ جو محراب بنی یہ شرعی حد ہے، یہاں سے مسجد شروع ہوئی۔ آپ جہاں وہ پیر پوچھنے کا لال پڑا ہوا ہے، پاؤں پوچھ، وہاں کھڑے ہوں اور درود شریف پڑھیے، صلاۃ و سلام پڑھیے، اور پھر سیدھا پیر رکھیے اور دعا پڑھیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ کتنی مسجدوں میں یہ غلط طریقہ ہے، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی اصلاح نہیں۔ آپ یہاں سے نکلیں تو وہیں پر پھر درود و سلام پڑھیے اور پھر الٹا پیر نکالیے، یہ ہے سنت۔ تو بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن بس تپل بازی میں چل رہی، فکر ہی نہیں، شوق ہی نہیں۔ وہ بورڈ لگانے والی انتظامیہ، جی اس کو شوق ہی نہیں، فکر ہی نہیں کہ وہ علماء سے پوچھے، جاننے والوں سے پوچھے۔ امام صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اصلاح نہیں کرتے کہ بھائی یہ وہاں مت لگاؤ، یہاں لگاؤ بورڈ، یہ محل اس کا، وہ یہیں آ کر اعتکاف کی نیت کریے تو آپ کو اعتکاف میں شمار ہوگا اور اس کا اجر ملے گا۔ وہاں آپ نے دعا بھی پڑھ لی، اعتکاف بھی پڑھ لیا، نہ اعتکاف کا اجر ملے گا، نہ وہ سنت زندہ ہوئی مسجد میں سیدھا پیر اور دعا کا۔ اور یہاں آپ آ گئے تو یوں سمجھا جائے گا بغیر دعا کے آپ مسجد میں داخل ہو گئے، حدود مسجد کے اندر۔ تو اس میں کتنی چیزیں ہیں جس میں اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے کو اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا، ہم کو فکر ہی نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کی بات کریں۔ ہر چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کریں، ان سے اپنی محبت کا رشتہ قائم کریں، اپنے شیخ پر فنا ہو جائیں، اپنے شیخ پر فنا ہو جائیں۔ محض رسمی تعلق نہیں چلے گا، خانہ پوری والا، فارمیلٹی پوری کرنے والا تعلق نہیں چلے گا۔ جی حقیقی تعلق۔ آج کل تو ایک نیا فیشن چلا ہے کہ کسی ایسے شخص سے بیعت ہو جائیے جو بہت مشہور ہے اور کچھ کی تعریف کی جائے کہ ہمارے حضرت تو یہ ہیں اور وہ یہ ہیں۔ یہ حقیقتاً حضرت کی تعریف نہیں ہوتی، یہ اپنے آپ کی تعریف ہوتی ہے کہ ہم کتنے بڑے شیخ سے مرید ہیں۔
اس میں بھی نفس شامل ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا نعیم ندوی کے شیخ تھے اور شیخ المشائخ اور قطب علم تھے، ایک مرتبہ مجلس سے اپنے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تعریف کے کچھ کلمات بیان کرنے شروع کیے، پھر اچانک رک گئے اور کہنے لگے حضرت کی تعریف کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے اس میں ہمارا نفس بھی شامل نہ ہو جائے کہ ہم اتنے بڑے شیخ سے بیعت ہیں، اس لیے اللہ کے بندو اس بات کو سمجھو کہ شیخ کی تعریف کرنے سے اپنی اصلاح نہیں ہوگی۔ اگر کوئی حضرت جنید بغدادی سے بیعت ہو جائے اور اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے تو اس کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوگا، اس لیے ہمارے دل میں اپنی اصلاح کی فکر ہو، شیخ سے والہانہ تعلق ہو، شیخ سے والہانہ تعلق ہو۔ جیسے آج کی دنیا میں کسی لڑکے کو لڑکی سے جو محبت ہوتی ہے تو وہ خالی محبت ہی نہیں ہوتی، وہ والہانہ عشق ہوتا ہے، والہانہ محبت ہے، مٹتا اس پہ قربان ہو جاتا ہے۔ کیسا قربان ہوتا ہے خاندان اور ماں باپ سب کہہ رہے ہیں نہیں کرنا یہ رشتہ، ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے نہیں وہی کروں گا، وہی کروں گا۔ ہم نے کیا نکالنا ہے گھر سے، کہ لے منظور ہے، ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے، خاندان کو چھوڑ رہا ہے، گھر کو چھوڑ رہا، ارے اب تو یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ ایمان بھی چھوڑ رہا، اسلام بھی چھوڑ رہا، کفر اختیار کر کے کافروں کے ساتھ ہو رہا۔ والہانہ عشق، ایسا عشق ہو جس سے اصلاحی تعلق قائم کیا، ایسے عشق جب ہوتا ہے، ایسی محبت ہوتی ہے تو غیر محسوس طریقے پر آپ کی اس محبت کا اثر آپ کے جس سے آپ کا تعلق ہے اس کے قلب پر پڑتا ہے اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ اگر آپ کی ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو میاں ہمارا کام بن جائے گا، بہت سارے اس کے فیوز حاصل ہوں گے، برکات ہوں گی، ترقی ہوگی۔ اس کے لیے شرط ہے کہ ہمارا ایسا تعلق ہو، ہمارا ایسا تعلق ہو، اتنا مضبوط تعلق ہو، تب ہے۔ ایک رابطہ ہوتا ہے ظاہری رابطہ اور ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے، ایک ظاہری رابطہ ہے، ایک روحانی رابطہ ہے۔ اگر انسان انسانہ طور پر اس راستے پر آگے بڑھتا ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ اگر شیخ اپنے مرید کی طرف متوجہ نہیں بھی ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ایسا نظام فرماتا ہے کہ اس مرید کی تربیت ہو جاتی ہے۔ ایک رابطہ تو ہوتا ہے ظاہری اور ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے۔ انسان اگر مخلصانہ طور پر اس راستے پر آگے بڑھتا ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ اگر شیخ اپنے مرید کی طرف متوجہ نہیں بھی ہیں تو بھی اللہ ایسا انتظام فرماتا ہے کہ اس مرید کی تربیت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی تربیت کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے شیخ کو اس پر توجہ ڈالنے کی ہدایت دی جائے گی۔ اب اگر شیخ متوجہ نہیں بھی ہیں تو اللہ کی طرف سے انہیں متوجہ کیا جائے گا کہ فلاں بندے کی طرف متوجہ ہوئیے، اس پہ توجہ ڈالیے، اللہ کی طرف سے یہ بات دل میں القاء کی جائے گی۔ اب اگر شیخ متوجہ نہیں بھی ہیں تو اللہ کی طرف سے انہیں متوجہ کیا جائے گا کہ تم فلاں پر توجہ دو، اس کے حالات کی فکر کرو، اس کی تربیت کا اہتمام کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر اللہ والوں سے ہمارا گہرا ربط ہوگا، گہرا اوپری نہیں، گہرا ربط ہوگا، تو پھر اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی دن ان کی محبت بھری نگاہ ہم پر پڑ جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اس کو چونکہ بات ایسی آ گئی جس کی مناسبت سے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو اور اس کی اہمیت آپ کو اب نے لگا کہ ایک تو ظاہری رابطہ ہے، ایک روحانی رابطہ ہے۔ روحانی رابطہ ہوتا ہے تو شیخ متوجہ ہوتا ہے، اور شیخ متوجہ نہیں بھی ہوتا تو اللہ اس کو متوجہ کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا مجھے میرے شیخ سے حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی وفات کو کتنا زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی اللہ کا شکر ہے حضرت سے جو مجھے عشق ہے، محبت ہے، جو تعلق ہے، اللہ اس کو باقی رکھے، کوئی بدل نہیں ہے اس کا۔ اس کی
اس کا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا انداز ہو، پتہ چلے کہ ہاں واقعی جب محبت ہو، عشق ہوتا ہے، والانہ تعلق ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ جی یہ سراج العلوم کا جب سنگ بنیاد ہونے کے بعد کچھ وقت کے بعد اس سامنے کی دارالقرآن کے 5 کمرے بنے، چونکہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس ایک ہی بات مجھ سے فرماتے، جلدی کریے جلدی کریے جلدی کریے، نہیں ملتا ہے تو چھپر ڈال لیجیے، ہاں ضرور نہیں بلڈنگ بنانا، چھپر ڈالیے شروع کریے مدرسہ، اتنا حضرت کا۔ تو پھر جلدی کر کے وہ 5 کمرے کر کے اور ستمبر میں اس کی سنگ بنیاد ہوئی 15 ستمبر 1996 کو، اور جنوری کی کوئی تاریخ تھی اس میں تعلیمی افتتاح ہو گیا، اتنے کم وقت میں۔ وہ حضرت کے الفاظ کی کرامت تھی جو اتنے وقت میں 5 کمرے اللہ نے کرا دی۔ تو اب جب وہ ہوا تو میں نے جلسے کی تاریخ طے کی، افتتاحی جلسے کی تاریخ طے کی کہ افتتاحی جلسہ ہو، داخلے ہوں اور شروعات ہو جائے۔ تو مختلف علماء کو مدعو کیا۔ میری عادت ہے کہ میں ایسے علماء کو مدعو کرتا ہوں جو اہل دل ہوں، صاحب نسبت ہوں۔ ایسے علماء کو مدعو کر کے اکثر میری عادت رہی ہے ان 25 سالوں میں کہ اہل دل جو ہوتے ہیں، صاحب نسبت ہوتے ہیں، ان علماء کو مدعو کرتا ہوں، بلاتا ہوں تاکہ ان کی روحانیت کے اثرات پڑیں اور اسی کی برکت یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، سمجھا۔ اور ایک بہت بڑے عالم مدنی تھے، انہوں نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کا ولی خالی گزر جائے ہماری بستی سے، نہ واز و نصیحت کرے، خالی گزر جائے، وہ گزرنا بھی نفع سے خالی نہیں، وہ گزرنا بھی نفع سے خالی نہیں ہے، گزر جانا ہی بہت بڑے خیر و برکت کا اور انقلاب کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے یہاں پر سنگ بنیاد کے لیے، تو میں نے حضرت کو مدرسے لانے کے لیے مین روڈ چھوڑ کے گلیوں میں سے نکالا، وہاں سے قمری مارگ سے ہوتے ہوئے کے ڈی گیٹ میں اندر داخل کی کار، پھر قصی واڑے میں سے نکالا، جان ساپڑے میں سے نکالا، پھر بطن علوم میں تشریف لے گئے، پھر وہاں سے میں نے حمال واڑی کے اندر سے گاڑی گزروائی، حمال واڑی میں سے گاڑی نکالی، پھر ادھر باہر مین روڈ پر پہنچے۔ مجھے ذہن میں تھا کہ ان جگہوں سے حضرت کا گزر ہو جائے، انقلاب آج نہیں تو کل آئے گا۔ جی تو آپ دیکھ لیجئے 25 سال کے اندر انقلاب آیا کہ نہیں آیا؟ جی کیسا انقلاب آیا کہ وہ حمال واڑی جس کو جانتے تھے لوگ کہ پورے شہر کے اندر بدعت کا، شرک کا اڈا مرکز تھا، ہیلا واڑی، جانسا پورا، قصی واڑا تھی، اللہ کا شکر احسان ہوا کہ اسی حمال واڑی سے نوجوان بیعت بھی ہوئے اور جماعتوں میں چلے اور 4 مہینے بھی، اور ایک بندہ عالم دین بھی ہو گیا، ایک حافظ قرآن بھی ہو گیا، اور اب وہ شدت شرک کی اور بدعت کی نہ رہی، اس کے اندر کمی آئی، گراوٹ آئی۔ لوگ چاہیں یہ سمجھے کہ ہماری جماعت کی محنت سے، تبلیغ کے ذریعے سے ہوا ہو، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر سے گزرنے کی برکت ہے، اس کا صدقہ ہے جو یہ انقلاب آیا۔ قصائی واڑہ کتنی شدت کی جگہ تھی، جب میں وہاں آیا تھا نیا نیا امام ہوا تھا تو گالیاں دی جاتی تھیں، پتھر پھینک کے میرے گھر پر پتھر سے پھینکے جاتے تھے، بچے گھر باہر آتے کوئی سامان لینے تو پکڑ کے مارتے تھے کہ وہابی ہے، دیوبندی، 24 کا نمبر ہے، یہ سب ہوا تھا۔ کہ اب کتنا انقلاب آیا کہ وہی لوگ میری خیریت پوچھتے ہیں، طبیعت پوچھتے ہیں، کھانا ہوتا ہوں وقت پر تو کھانا کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، یہ سب اب وہی لوگ، اتنا انقلاب آیا۔ تو یہ اللہ والے گزرے، دیکھو اس کے اثر حضرت قاری صاحب نے کوئی بیان نہیں کیا، خالی گزری گاڑی، اس گزرنے کے صدقے میں اللہ نے اس محلے کے اندر، اس علاقے کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ اب جماعتیں گشت کرتی ہے تو لوگ سنتے ہیں، چاہے نہ آئیں، وہی بیچارے اہل بدعت جو ہیں سنتے ہیں، اب منع نہیں تو پہلے گالی بک کے بھگا دیتے، دھتکار دیتے تھے، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب وہی لوگ سنتے ہیں بات کو، اب بھگاتے نہیں، دھتکارتے نہیں، گالی نہیں دیتے۔ یہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت اور ان کی زندہ کرامت ہے، تو اللہ والوں کا معمولی نہیں ہے معاملہ۔ تو بہرحال
یہ اس افتتاحی جلسہ ہوا تو مختلف علماء کو مدعو کیا، اس میں ایک تھے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ محترم تھے، اور میرا ان سے حضرت شیخ کے زمانے سے ہی تعلق تھا، شفقت فرماتے تھے۔ وہ خود بھی شیخ الحدیث تھے، وہ خود بھی ایک ادارے کے شیخ الحدیث تھے، بہت سادہ مزاج، بہت سادہ طبیعت، ذرا سا بھی تکلفات جو آج ہم لوگوں میں گھسے ہوئے ہیں وہ ذرا سا بھی تکلف نہیں۔ میں نے حضرت کو فون کیا، فون پر دعوت قبول کر لی، میں نے کہا میں حاضر ہوں دعوت دے، کہنے کی ضرورت نہیں، آپ بس کافی ہے، دعوت ہو گئی، میں آ جاؤں گا، مجھے اسٹیشن پہ لے لینا، کھلا گاڑی سے آؤں گا، صبح 6 بجے گاڑی پہنچے گی اجین، ٹھیک ہے۔ اسی سنگ بنیاد کے موقع پر جی فقیہ الامت حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا حضرت کو کہ حضرت یہ ایسا معاملہ ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ سنگ بنیاد میں آپ کی تشریف آوری ہو جائے۔ تو بہت خوش ہوئے، دعا دی اور فرمایا قبول ہے، آ جاؤں گا، تاریخ نوٹ کر لی۔ میں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں دعوت دینے کے لیے، کہہ رہا نہیں ضرورت نہیں ہے، ہو گئی دعوت۔ یہ ہمارے اکابر مشائخ کی سادگی جی، اور کتنے بڑے عالم جانا کہ ہاں آؤ میرے پاس آؤ، میں دیکھوں گا ڈائری، پھر آپ کو کچھ نہیں، بس فون پر دعوت قبول کی۔ تو وہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وفات پا گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے فون پر دعوت قبول کر لی اور تشریف لے آئے، سفر میں کسی کو ساتھ نہیں رکھتے تھے، ہلکا پھلکا جسم تھا، سادگی، ایک چھوٹا سا بیگ، ایک لنگی، اس کے اندر رہتی مسواک تسبیح، ایک آدھ کتاب رہتی، بس یہ تھا سفر کا کچھ سامان، بس وہ بیگ لیا اور بیٹھے۔ میں اسٹیشن پہنچ گیا، حضرت کو لے کر آیا، مجھے راستے میں پڑ لی تھی ٹرین میں، تشریف لائے، چائے پیتے نہیں تھے، کہا میں سوؤں گا، رات بھر سفر کی ہو گئی، 2-3 گھنٹے آرام کروں گا۔ حضرت کو صلاح دیا، کوئی بہترین مکان بھی نہیں، میرا آفس جو گیٹی گیٹ پر ہے اس کا بس یہیں ٹھہر جاؤں گا، میں یہیں سو جاؤں گا، کوئی تکلیف کی بات نہیں۔ اسی آفس میں سو گئے، میں چلا گیا دوسری ضرورت کو پورا کرنے۔ اتفاق سے جب میں آیا 2-3 گھنٹے کے بعد، بس میرا اندر آنا ہوا اور حضرت کا جاگنا ہوا۔ حضرت اٹھ کے بیٹھے، جیسے ہی مجھے دیکھا کہ ادھر آؤ، بڑے چہرے پر بشاشت اور خوشی کے آثار۔ کہا کہ تمہاری خوشی کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ کہتا نہیں، تمہاری خوشی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا کہ تم نے تو ظہر کے بعد ایک افتتاحی جلسہ رکھا ہے؟ میں نے کہا جی، میں ابھی سویا تھا، ابھی خواب میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ سراج العلوم میں تشریف لائے، دعا فرمائی اور سراج العلوم کا افتتاح کر دیا۔ حضرت شیخ نے افتتاح کر دیا اور فرمایا تقی سے سلام کہنا، اور کہنا کہ کام تیزی سے کرے اور شہرت چیوٹی کی چال جیسی، چیوٹی کی رفتار جیسی شہرت ہو، دھیرے 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 آتا، کام تیزی سے کرے۔ کہ شیخ نے تجھے یہ حکم دیا۔ اب اللہ اکبر، میں کیا سوچ سکتا تھا، کتنا زمانہ ہو گیا، کتنا، لیکن وہی بات، توجہ جی، توجہ، گالی، تشریف لائے اور دعا کرے۔ اس سے پہلے بھی میں نے خود نے بھی دیکھا خواب میں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ یہاں تشریف فرما ہوئے، رونق افروز ہوئے، مجلس ہوئی اور دعا فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ اللہ بھی ان کے القاء فرما دیتا ہے اور وہ پھر توجہ ڈالتے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ حضرت شیخ کی وفات ہو گئی، کیسے انہوں نے آ کے افتتاح کر دیا؟ جی حدیث شریف ہے، جی حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوتا، انتقال کر کے جاتا، فرمایا وہ مرا نہیں، وہ زندہ، وہ زندہ ہے۔ اب کیسا زندہ ہے وہ تو اللہ جانے، وہ جانے۔ جسے شہیدوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مرا ہوا مت کو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں، تم کو اس کا شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے زندہ ہیں، وہ تو رب جانے، لیکن وہ زندہ ہیں، تم مرا مت کو۔ اور دوسری جگہ چوتھے پارے میں فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، زندہ بھی ہیں اور ہم ان کو رزق بھی پہنچاتے ہیں۔ اب کون سا رزق پہنچاتے ہیں وہ تو خالق کائنات جانے۔
تو جو اللہ کی محبت میں جان دیتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، وہ زندہ ہیں اور ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ میں نے تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزی سے اپنے اناڑی پن کی وجہ سے ایک مرتبہ یہ بھی پوچھ لیا تھا حضرت سے، حضرت نے پہلے تو خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، میں نے پھر دوسری بار کیا حضرت، پھر خاموش ہے، تیسری بار کیا تو مسکرائے، فرمانے باولے ایسی باتیں نہیں پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں حضرت، میں تو میری طبیعت میں تقاضا ہے کہ میں پوچھوں اور آپ جواب ارشاد فرمائیں۔ پھر حضرت جواب ارشاد فرمائیں۔ میں نے کہا حضرت شیخ وفات ہو جائے، اپنا مرشد دنیا سے رخصت ہو جائے، کیا اس کے بعد میں اس کا روحانی فیض حاصل ہوتا ہے؟ تو تیسری بار میں فرمایا کہ ہاں، اگر اس اہلیت ہے اس کے اندر اور اس کے اندر محبت ہے، طلب ہے، تو جیسے تو ابھی میرے سامنے بیٹھا ہے ایسے ہی بعد میں بھی ایسے ہی فیض حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر جی۔ تو میرا تو یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ حضرت کا فیض اب بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے بھی اور اس سراج العلوم کو بھی حاصل ہو رہا ہے جی۔ اور یہ انہی کے فیض کا صدقہ ہے، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت شیخ کا فیض روحانی فیض الحمدللہ جاری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات عالی سے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، چلتا رہے گا۔ میرے بعد والے آ کر کے اگر نسبت قائم کریں گے اور ایسا تعلق بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ فیض جاری رہے گا، بند نہیں ہوگا۔ اور اگر ناقدری کی جی تو پھر اللہ جانے، وہ جانے، باقی اس کی حفاظت اور قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے آپ کو کہہ دی کہ یہ بات اس موقع کی مناسبت سے آ گئی تھی، اس لیے یہ کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی۔ تو ایک رابطہ تو ہوتا ہے ظاہری اور ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے۔ انسان اگر مخلصانہ طور پر اس راستے پر آگے بڑھتا ہے، حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ بعض لوگ اپنے مرشد سے جسمانی طور سے قریب ہوتے ہیں، جسمانی طور سے قریب ہیں، بیٹھے میں ہیں، حاضر ہیں، ہر وقت پیر دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں، تیل لگا رہے ہیں، سب خدمت کر رہے ہیں، لیکن قلبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے دور ہوتے ہیں۔ اور بعض ہوتے ہیں جو جسمانی اعتبار سے دور ہیں، روحانی اعتبار سے قریب ہوتے ہیں، روحانی اعتبار سے ان کو قربت حاصل ہے، اور یہ جس کو جسمانی قربت حاصل ہے لیکن اندر کی غفلت کی وجہ سے وہ فیض اور وہ روحانی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے بیچارہ وہاں اس کو وہ فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ 24 گھنٹے حاضر۔ تو میں سچ کہتا ہوں کہ اگر شیخ اپنے مرید کی طرف متوجہ نہیں بھی ہیں تو بھی اللہ ایسا انتظام فرماتا ہے کہ اس مرید کی تربیت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی تربیت کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے شیخ کو اس پر توجہ ڈالنے کی ہدایت دی جائے گی۔ اب اگر شیخ متوجہ نہیں بھی ہیں تو اللہ کی طرف سے انہیں متوجہ کیا جائے گا کہ تم فلاں پر توجہ دو، اس کے حالات کی فکر کرو، اس کی تربیت کا اہتمام کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر اللہ والوں سے ہمارا گہرا ربط ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی دن کی محبت بھری نگاہ ہم پر پڑ جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ، اللہ والوں کی نگاہ میں عجیب تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے بزرگ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے۔ ان کا مقام اتنا بلند تھا اور ان کو یہ کیفیت حاصل تھی کہ ہر رات خواب میں ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی۔ بتاؤ کیسی روحانی قوت ہوگی، کیسا اللہ کے نبی سے عشق ہوگا، کیسی سنتوں کا اہتمام ہوگا کہ ہر رات سرکار کی زیارت ہو رہی ہے جی، ہر رات سرکار کی زیارت ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ تمہیں مجھے بھی نصیب فرمائے، آمین۔ یہ خالی کہہ دینے سے اور آمین سے نہیں ہوگا۔ جو متبع سنت ہوگا، جو متبع سنت ہوگا اس کو انشاءاللہ ضرور زیارت ہوگی، اور جو تارک سنت ہوگا لاکھ وظیفہ پڑھ لے محروم رہے گا، محروم رہے گا۔ اتباع سنت ہی زیارت کرا سکتی ہے، اس لیے سنتوں کا اہتمام۔ میرے ایک خواب میں نے حضرت کو سنایا تھا، شیخ کو، تو اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا تھا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر اتباع سنت کی کمی ہے۔ سن کر فرمایا تمہارے اندر اتباع سنت کی کمی ہے، اتباع سنت کا اہتمام کرو، انشاءاللہ تمہیں زیارت ہو جائے گی۔ تو حضرت کی بات چوٹ لگی دل پر،
احساس ہوا کہ واقعی سنت کے معاملے میں لاپرواہی ہے، غفلت ہے، پھر حضرت کے ان کلمات کے طفیل میں اتباع سنت کا اہتمام کیا، اتباع سنت کا اہتمام کیا۔ تو ہر رات خواب میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ ایسے شخص کو تصوف کی اصطلاح میں صاحب حضوری کہا جاتا ہے۔ ان کے واقعات میں ہے کہ وہ دہلی میں رہتے تھے، ایک مرتبہ کوئی فقیر آیا جس کی بڑی شہرت تھی، اس کے ساتھ مریدین کی بڑی جماعت تھی۔ دہلی میں آ کر اس نے خیمے لگائے اور وہیں رہنے لگا۔ پھر دہلی میں شہرت ہوئی کہ کوئی بزرگ آئے تو لوگ زیارت کے لیے جانے لگے، حالانکہ وہ شعبدے باز انسان تھا، کوئی اصل درویش انسان نہیں تھا، شریعت کا اہتمام نہ کرنے والا، تماشا دکھانے والا شخص تھا، شریعت کا اہتمام نہ کرنے والا اور تماشا دکھانے والا شخص تھا۔ اس کو کچھ کرشمات حاصل ہو گئے تھے، جادوئی طاقتیں حاصل ہو گئی تھیں، اس کی شہرت جھوٹی تھی۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنا کہ کوئی فقیر آیا ہے، تو وہ بھی ایک دن ملنے کے لیے گئے، لیکن اندر جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس آدمی کی شہرت تو بہت ہے مگر یہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ آپ کو بہت مایوسی ہوئی اور فوراً وہاں سے نکل کر واپس آنے لگے۔ اس شخص نے کہا کہ بیٹھو، اور تھیلے میں سے شراب کی ایک بوتل نکالی اور حضرت کو دے کر کہا کہ اس کو پی لو۔ حضرت نے کہا میں یہ نہیں پی سکتا، یہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ پی لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ حضرت نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو لیکن میں یہ شراب نہیں پی سکتا۔ آپ نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی اور لوٹ آئے۔ رات ہوئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، خیمے کا دروازہ بند ہے، وہاں پر ایک فقیر کھڑا ہوا ہے، تو یہ وہی شخص تھا جس سے صبح ملاقات تھی۔ حضرت نے کہا مجھے اندر ملاقات کے لیے جانا ہے، تو اس فقیر نے روک دیا اور کہا کہ تم نہیں جا سکتے، اگر تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، خیمے کا دروازہ بند ہے، وہاں پر ایک فقیر کھڑا ہوا ہے، یہ وہی شخص تھا جس سے صبح ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت نے کہا مجھے اندر ملاقات کے لیے جانا ہے، تو اس فقیر نے روک لیا اور کہا کہ تم نہیں جا سکتے، اگر تم نے وہ شراب پی ہوتی تو اندر جاؤ، اگر تم نے وہ شراب پی ہو تو اندر جاؤ ورنہ نہیں۔ پھر وہی شراب کی بوتل اس نے دکھائی جو اس نے اس سے پہلے پیش کی تھی اور کہا کہ اب اسے پی لو اور جاؤ۔ حضرت فرمایا کہ زیارت فرض واجب نہیں ہے، زیارت فرض واجب نہیں ہے، جبکہ شراب سے بچنا ضروری ہے، اس لیے میں اسے نہیں پی سکتا۔ جب خواب ختم ہوا تو آپ پریشان ہو کر اٹھے کہ زیارت نہیں ہو سکی۔ پھر اگلی رات یہی واقعہ پیش آیا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکی۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، وہی فقیر شراب کی بوتل لیے کھڑا۔ اب 2 راتیں گزر چکی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تھی، دل بے چین تھا۔ جب تیسری رات بھی اس نے روک لیا تو آپ نے باہر سے پکار کر کہا کہ اللہ کے پاک رسول، میں 2 دن سے آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں اور یہ بدبخت مجھے اندر آنے نہیں دیتا، آج میں خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا، اللہ کے رسول آپ مجھے اپنا دیدار کروائیے۔ بس اندر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر فرمایا او کتے دور ہو جا، او کتے دور ہو جا۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ وہ ایک کالے کتے کی شکل میں خیمے سے دور ہو گیا، ایک کالے کتے کی شکل میں خیمے سے دور ہو گیا، اور حضرت اندر چلے گئے اور زیارت نصیب ہوئی۔ جب خواب مکمل ہوا تو بہت خوش ہوئے کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فجر کی نماز پڑھی اور اس فقیر کے پاس گئے جہاں وہ رہتا تھا، جا کر مریدوں سے پوچھا کہ تمہارے پیر صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خیمے میں ہیں اور آج باہر نہیں نکلے، بڑی دیر ہو گئی، ہم لوگ بھی اندر نہیں گئے اور ابھی تک اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ حضرت شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا خیمے کے اندر سے کوئی چیز نکلتے ہوئے تم نے دیکھی تھی؟ تو مولود نے کہا کہ ہاں، ہم نے اندر سے کالے کتے کو نکل کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ اپنے پیر کی خبر لو، وہ اب تم کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ مریدین جب اندر گئے تو وہاں نہ پیر صاحب تھے اور نہ ان کا نام و نشان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ او کتے دور ہو جا، چنانچہ وہ دور ہو چکا تھا۔ نظر کا اثر، اب اس سے یہ بات نصیحت کی مجھے بھی ملی، آپ کو بھی، جی، کہ شریعت مقدم ہے، شریعت اللہ کا حکم یہ مقدم ہے۔ جی، اگر پیر صاحب کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ اللہ والا ہو، ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے،
نبی کے طریقے سے ٹکراتا ہے اس کو ٹھوکر مار دو، اس کو نہ قبول کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالق کی اطاعت میں، خالق کی اطاعت کرنے میں مخلوق کی اطاعت کرنا حرام، خالق کی اطاعت کرنے میں مخلوق کی اطاعت کرنا حرام۔ جیسے ایک جگہ ایک بچہ تھا، نوجوان، ماشاءاللہ کئی سال کی بات ہو گئی، داڑھی رکھ لی اس نے، اب شادی کا مسئلہ آیا، رشتہ آیا تو گھر والوں نے تقاضا کیا داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ، شادی ہونے والی ہے، داڑھی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ لڑکی والوں نے بھی خبر بھیج دی کہ بارات آئے تو یہ داڑھی صاف کرا کے یہ آئے ہمارے گھر پہ، ہاں یہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا نکاح۔ اب بیچارہ وہ روتا تھا، میرے پاس بار بار آتا تھا، ابا کیا کروں ابا، میں کہتا بیٹا جمع رہے، یہ داڑھی نبی کا فرمان ہے، نبی کا طریقہ ہے، اور یہ تیرے ابا کا اور لڑکی والوں کا سب کی یہ بات نبی کی بات سے، اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہے، اس کو ٹھوکر مار دو، اس کو پورا کرو، جمع رہا۔ میں نے کہ تیرے مقدر میں اگر وہ لڑکی لکھی ہے اللہ نے تو ہر حال میں ملے گی انشاءاللہ، وہیں ہوگا نکاح، وہ جھک مار کر کے نکاح کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی اور شکل بن جائے گی، تو داڑھی کٹا بھی لے گا تو اور کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی اور نہیں ہوگا تیرا نکاح۔ اللہ نے اس کو ہمت دی، توفیق دی، جمع رہا جی، داڑھی کے ساتھ ہی بارات گئی اور نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، جمع رہے۔ تو ایسی بات ماں باپ بھی کہیں، استاد بھی کہے، پیر بھی کہے، ٹھوکر مار دے، اللہ کا حکم مقدم، اس کو پورا کریں گے جی، نبی کا فرمان ہے اس کو پورا کریں گے۔ اس لیے فرمایا خالق کی اطاعت کرنے میں مخلوق کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ نظر کا اثر، میں آپ کو جو بات سنانا چاہتا تھا وہ یہ کہ دہلی کی ایک مسجد میں عشاء کے بعد بہت دیر تک حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ اور تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ دیر رات ان کا ایک خادم قندیل لے کر آتا اور پھر ان کو ساتھ لے کر جاتا تھا۔ ایک دن اسی کیفیت میں تھے کہ ذکر اور مراقبے سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلنے لگے تو دیکھا سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ راستہ پار کر رہے تھے کہ بس کتے پر نظر پڑ گئی، کچھ دیر اس کو دیکھتے رہے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کتے پر نظر پڑ جانے کے بعد اس میں کتے میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی کہ دہلی میں وہ کتا جہاں جاتا تھا دوسرے سارے کتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ کتے آپس میں کتنا لڑتے ہیں، ان میں علاقے کے لحاظ سے آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ کتے کی خوبیاں اور خامیاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں لکھا ہے کہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک انگریز بھی سفر کر رہا تھا۔ انگریز کتوں کو بڑے شوقین ہوتے ہیں، جن لوگوں میں جیسی صفات ہوتی ہے ان کا میلان بھی ویسی ہی چیزوں کی طرف ہوا کرتا ہے، جن لوگوں میں جیسی صفات ہوتی ہیں ان کا میلان طبیعت بھی ویسی ہی چیزوں کی طرف ہوا کرتا ہے۔ انگریز اتنے پیار سے کتا پالتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اتنا پیار نہیں کرتے۔ ٹرین میں وہ انگریز اپنے ساتھ کتا بھی لایا تھا۔ اس نے حضرت تھانوی سے کہا کہ اسلام میں کتا پالنا کیوں منع ہے، اسلام میں کتا پالنا کیوں منع ہے؟ اس نے حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے پوچھا انگریز نے۔ کتا تو اچھا جانور ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس نے اتنی خوبیاں فضائل بیان کیے جو خود اس کے اندر بھی نہیں ہوں گے۔ تو حضرت نے جب سنا تو ارشاد فرمایا اور عقلی دلیل دی۔ بعض مرتبہ جو ہے عقلی دلیل کام کرتی ہے، وہ علمی دلیل کام نہیں کرتی۔ ہاں، علمی دلیل سے کام نہیں چلتا، عقلی دلیل دینا پڑتی ہے۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے عقلی دلیل دی کہ جو صفات آپ بیان کر رہے ہیں وہ سب اس کتے میں ہے، لیکن اس میں ایک ایسی خامی بھی ہے، کمی بھی ہے جو تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ وہ یہ کہ کتا اپنی قوم کا وفادار نہیں ہوتا، کتا اپنی قوم کا وفادار نہیں ہوتا، یہ اس کے اندر بہت بڑا عیب ہے۔ یہ جب کسی دوسرے کتے کو اپنی سرحد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے گا تو اسے ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور آسمان سر پر اٹھا لے گا۔ انگریز کو بھی یہ عقلی بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے۔
موت کا ڈر. اسی طرح ایک مسلمان ایک کتے سمیت آپ کے پاس چلا آیا، حضرت تھانوی کے پاس کتے سمیت چلا آیا، تو حضرت نے کہا کہ کتا پالنا منع ہے. تو اس نے کہا حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، اس لیے جب فرشتے نہیں آئیں گے تو روح بھی نہیں نکلے گی، نہیں مروں گا. تو حضرت نے فرمایا او بیوقوف، کتے کی بھی تو روح نکلتی ہے، کتا بھی تو مرتا ہے، اس کی بھی تو روح نکلتی ہے. جو فرشتہ کتے کی روح نکالے گا وہی تیری بھی روح نکالے گا. جو فرشتہ کتے کی روح نکالے گا وہی تیری بھی نکالے گا. کتا بھی تو مرتا ہے، یہ تو ہی نہیں کتا مرتا ہی. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ او بیوقوف، کتے کی بھی تو روح نکلتی ہے، جو فرشتہ کتے کی روح نکالے گا وہی تیری بھی روح نکالے گا، یعنی کتے کی موت مرے گا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی نظر تھی کہ ایک جانور پر بھی پڑ گئی تو اس میں یہ خاص کیفیت پیدا ہو گئی کہ دوسرے کتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو سرد ٹھنڈی آہ کھینچ کر فرمایا کہ اللہ اللہ، کیسے لوگ تھے کہ جن کی نظر سے انسان تو کیا جانور بھی محروم نہیں رہتے تھے. اللہ والوں کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے آپ ان سے والہانہ تعلق قائم کیجئے، اپنے مرشد سے رابطہ قائم رکھیے اور اپنی اصلاح کی فکر کیجئے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رات میں نے ناگدہ میں کہا تھا نا جی، نظر کی بات آپ کو حضرت خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ دکان والے پہ ہوٹل والے پہ جو نظر پڑی جی تو کیا ہوا، خواجہ باقی بلی بن گیا وہ جیسے. اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا بھی واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ہپی پہ پڑی تو وہ ہپی کیا بنا. تو اللہ والوں کی نظر جو ہے جی جس پہ پڑ جائے بیڑا پار ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ کہتے ہیں یار ذرا اچھا میک اپ کر لیا میں نے تو نظر لگ گئی، بیگم ذرا نظر اتار دو. بعض بچوں کہتے ہیں ذرا پھونک دیجئے، اس کو بہت نظر لگتی ہے، تعویذ دے دیجئے نظر لگتی ہے. کہتے کہ نہیں کہتے کہ بھائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، سچ ہے، لگتی نظر. تو میرے پیاروں، جب بری نظر لگ جاتی ہے تو اللہ والوں کی اچھی نظر نہیں لگے گی. اللہ والوں کی اچھی نظر لگتی، خدا کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ والوں کی اچھی نظر لگ جائے تو دل کی دنیا پلٹ جائے، دل کی کائے پلٹ جائے. اس ٹو میں رہنا چاہیے، اس ٹو میں رہنا چاہیے کہ اللہ والوں کی نظر مجھ پر پڑ جائے. تو کیا یہیں بیٹھے بیٹھے پڑ جائے گی؟ جاؤ ان کی خدمت میں، ان کی خدمت میں جاؤ، ان کی زیارت کرو، وہاں پڑے رہو، اللہ سے دعائیں کرو صلاۃ حاجت پڑھ کے. اللہ میں تیرے ولی کی خدمت میں آیا ہوں، اے اللہ ان کی روحانی والی نظر مجھ پر ڈال دیجیے. میں تو جن مشائخ کو اصالہ صاحب کرتا ہوں، صبح شام کرتا ہوں اصالہ صاحب جی، میرے مرشد کو بھی کرتا ہوں. جو 5 میرے مشائخ ہوئے جی، 5 میں ابھی موجود ہیں، 4 دنیا سے رخصت ہو گئے، ان 4 کو اصالہ صاحب کرتا ہوں بلا ناغہ، صبح شام اصالہ صاحب کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں، دعا میں کہتا ہے اللہ ان کے علوم اور روحانی فوز و برکات سے مجھ کو مالا مال کرنا. اب بھی کہتا ہوں، اور ان کی روحانی توجہ میرے قلب پر مبذول فرما دیں جی. تو آپ جائیں، اللہ والوں کی خدمت میں جائیں جی، وقت فارغ کریے، پیسہ خرچ کریے، پہنچیے ان کی خدمت میں. جب آپ پہنچیں گے، رہیں گے اور سچے دل سے جائیں گے، طلب سے، کوئی دنیا کی حاجت غرض نہیں کہ میرا فلانا مسئلہ ٹکریا ہے نا تو اس کی دعا کے لیے جا رہا ہوں. جنید کہے کہ کبھی ذرا دکان ڈاؤن چل رہی، دھندا وندہ تھوڑا قرضہ ورضہ، چلو دعا کے لیے چلا جاؤں، تو یہ نہیں ہونا. نہیں، کوئی کام کے نہیں، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، میری مغفرت فرما دے، میرے باطن کی اصلاح ہو جائے جی، میری آخرت سنور جائے، میرا دل سنور جائے. یہ اس نیت کے ساتھ اللہ والوں کے پاس جاؤ. دنیا کے لیے کیا جاؤ بھائی،
ارے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے تو دنیا تو خود حل ہو جائے گی، خود بخود آٹومیٹک ہو جائیں گے یہ سارے مسائل۔ لیکن ہم نے انہی کو اہمیت دے رکھی ہے اور انہی کی خاطر ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس آپ دعا کر دو، فلانا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے۔ کوئی یہ کہتا ہی نہیں کہ میرے یہ آخرت کے مسائل میرے سامنے آنے والے ہیں موت کے بعد، حضرت اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ کوئی کہتا ہی نہیں، کوئی جاتا ہی نہیں۔ اس لیے اس کو کہنا چاہیے۔ ایک بات اور، بہت دنوں سے طبیعت پر میرے تقاضا ہے، ابھی پھر ایک دم آ گیا، بات پڑ گئی، وہ لمبی ہو گئی، تو مجھے یہی تھا کہ آج اسی کے متعلق آپ سے بات کروں۔ لیکن یہ تھا کہ معمول ترک نہ ہو کتاب پڑھنے کا، اس لیے اس کو پڑھا ہو، اس میں بات نکلتی گئی تو لمبا ہو گیا۔ وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جس کا مجھے طبیعت پر تقاضا ہے، وہ ہے ذکر سے متعلق۔ ذکر سے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا جو ذکر کرے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہ کرے وہ مردہ ہے۔ جی ایک بزرگ تھے، تو ہوتا ہے کسی کسی کو شوق ہوتا ہے، ہمیں ہوتے ہیں شوق، تو ان کو بھی مچھلی کے شکار کا شوق تھا۔ کیا کرتے؟ مچھلی کے شکار کا شوق تھا۔ تو ایک دن مچھلی شکار کے لیے تشریف لے گئے ندی کے کنارے، دریا پہ۔ ایک بچی چھوٹی تھی، اس کو بھی ساتھ میں لے گئے۔ اب انہوں نے بلیے جو بھی ڈور پھر ڈال کر کے پکڑنا شروع کیا۔ مچھلی آتی جاتی، بچے کو دیتے جاتے، تھیلی میں رکھ لو، پھر پکڑی، پھر پکڑی۔ جب ان کو انداز ہو گیا کہ اب ہاں اتنی ہو گئی کہ اپنا فیملی کا کام ہو گیا، تو کہا دکھا بیٹا کتنی ہوئی؟ دیکھا تو خالی تھیلی۔ تو کیا کہاں ہے مچھلی؟ تو کہا آپ مجھے دیتے گئے، میں واپس پانی میں چھوڑتی گئی۔ بھائی میں تو تجھے پکڑ کے رکھنے کے لیے دے رہا تھا، پانی میں چھوڑنے کے لیے دے رہا تھا۔ کہا کہ میں تو چھوڑتی گئی۔ تو کیوں چھوڑی؟ تو کہا آپ سے ہی سنا تھا میں نے۔ کیا کہی بچی نے؟ آپ سے ہی سنا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی جانور شکاری کا شکار کا نشان اس وقت تک نہیں بنتا، شکاری کے شکارے کا شکار اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شکار کے شکاری کا نشانہ بنتا ہے اور اس کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی تو آپ کے پنجے میں پھنسی۔ تو ایسی غافل مچھلی کو ہم کھائیں گے تو ہمارا بھی قلوب جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، اس لیے میں چھوڑ دی گئی۔ اب اس عبرتناک نصیحت آمیز بات سے میں آپ ہر ایک اپنے آپ کو ٹٹولے کہ ہم صبح سے شام تک کتنا غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنی غفلت کا شکار ہیں اور کیسی غافل چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو کہاں سے ہمارے اندر ذکر کی لذت، جی اللہ کی ذات عالی کا استحضار کہاں سے آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ذکر کرے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہ کرے وہ مردہ ہے۔ غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں جہاد کے لیے جانا تھا، تو صحابی ہیں، کیا نام ہے جب یاد نہیں آ رہا، جو بہت دلیر تھے، بہت شجاعت تھی ان کے اندر، بہادری تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کئی ہزار کا لشکر تھا، تو انہوں نے کہا کہ امیر معامر میں اکیلا کافی ہوں، ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ تعداد بھول گیا میں، اتنے ہزار کا لشکر تھا کافروں کا، تو کہا میں اکیلا کافی ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں بھائی اکیلے نہیں، تو پھر غالباً 7 لوگوں کو آپ کے ساتھ بھیجا۔ تو کہا کسی نے پوچھا کہ خالد تم یہ کیوں کہہ رہے تھے اتنے ہزار کے مقابلے؟ کہا میں اکیلا کافی ہوں۔ تو کہا وہ تو مردے ہیں سب، میں زندہ ہوں، وہ اللہ کا ذکر کہاں کرتے ہیں، تو وہ تو مردے ہیں، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں زندہ ہوں۔ تو مردوں کے لیے ہزاروں مردے ہوں تو ایک زندہ کافی۔ اللہ اکبر،
جی آج ہم جو پٹ رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، امت مسلمہ کو جانوروں کی طرح ذبح کر کے پھینکا جا رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں، پارلیمنٹ میں کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی فریاد نہیں، کوئی رپورٹ لکھنے کے لیے تیار نہیں، کیا کیا ہو رہا سب جانتے ہو۔ کیوں؟ ہم مردہ ہو گئے، اللہ کے یاد سے ہمارے قلوب غافل ہیں، غفلت چھائی ہوئی ہے، ہم مردے کی طرح اس وقت اس دنیا کے اندر ہیں۔ تو مردوں کو اوپر کون رحم کرے؟ کون مردوں کی فریاد سنے؟ جی زندوں کی سنی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ کے ذکر سے اپنے گھروں کو، اپنی مجالس کو، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے آباد کرو، اللہ کی یاد سے آباد کرو۔ جی جو لوگ سالوں سے یہاں تشریف لا رہے ہیں مجلس کے اندر، ہر ہفتے تشریف لاتے ہیں، جی تو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کر کے کہ میں جا تو رہا ہوں، مجھے کیا اب تک کے فائدہ ہوا یا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، مجھے اپنی اصلاح کی طرف میں قدم بڑھا رہا ہوں کہ نہیں بڑھا ہوں، اپنا سوچنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، جی اس کو سوچنا چاہیے۔ اگر آپ تبدیلی پائیں، قابل مبارکباد ہے، اتنا نہیں، اکڑے نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور آگے بڑھنے کی اور کوشش کریں، اور خدا نہ کرے خدا نخواستہ آپ اب ترقی محسوس نہ کریں تو روئیے اللہ کے سامنے روئیے، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیے، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیے، اللہ سے کہیے اے اللہ میں جاتا ہوں، اے اللہ میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، مجھ پر رحم کر دیجیے۔ آپ جب تک رحم کی نگاہ مجھ پہ نہیں ڈالیں گے، آپ نظر کرم نہیں فرمائیں گے، میرا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ایسے ہی گمراہی کی دلدل میں پھنسا رہوں گا۔ آپ مہربانی فرما دیجیے، نظر کرم فرما دیجیے، انشاءاللہ یہ رونا دھونا آپ کا 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے مانگنا اور 2 رکعت صلاۃ توبہ کی تبدیلی نہیں ہوئی اب تک اتنے وقت کے اندر، اس پر صلاۃ توبہ پڑھ کر کے استغفار کر کے اللہ کے سامنے رونا دھونا معافی مانگنا، یہ انشاءاللہ آگے بڑھا دے گا۔ جی تو اب میری طبیعت پہ یہ تقاضا ہے کہ میں آپ سے یہ مطالبہ کروں اور آپ سے یہ درخواست کروں، گزارش کروں کہ اللہ کے ذکر کی ہماری عادت ہو۔ تو وہ تو اکثر میں سب کو بولتا ہوں، 4 تسبیح جو میرے مرشد حضرت شیخ فرماتے تھے، سب کو بتاتا ہوں، اول کلمہ 100 مرتبہ، سوم کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، یہ 4 تسبیح صبح، 4 تسبیح شام کو کریں۔ اس کی عادت ڈالو، چاہے بیعت ہو یا نہ ہو، اس کی عادت ڈالو، پھر اس میں آگے ترقی بھی کرو، بڑھو بھی۔ ایک انجینئر میرے سے بیعت ہوئے، نوجوان ماشاءاللہ، اللہ نے زندگی میں انقلاب کیا، تبدیلی آ گئی، سنت کے پابند ہو گئے۔ تبھی رمضان سے پہلے فون، بار ڈیوٹی، رمضان سے پہلے فون کیا کہ حضرت وہ 4 تسبیح تو پڑھتے پڑھتے بہت وقت ہو گیا، اب میں اضافہ چاہتا ہوں، طبیعت تقاضا ہے کہ اس کو بڑا آپ اجازت دے دیں تو اس کو اضافہ کر دوں، کہ اور کتنا کروں وہ بھی آپ بتا دیں۔ تو ان کی طلب کو دیکھ کر، شوق کو دیکھ کر میں نے کیا، ابھی تو 4 تسبیح پڑھ رہے ہوں، اب 12 کو پڑھو، اب 12 صبح پڑھو، 12 شام کو پڑھو۔ جی 3 تسبیح، پہلے کلمہ 3 کلمی، 3 تسبیح تیسرا کلمہ، 3 تسبیح درود شریف، 3 تسبیح استغفار، یہ 12 صبح پڑھو، 12 شام پڑھو۔ الحمدللہ پڑھ رہا ہے تو یہ اضافہ و ترقی ہونی چاہیے۔ جی تو اس لیے میری طبیعت پر اب یہ تقاضا ہے کہ میرے گھر پر تو اس وقت یہ طلباء ہیں، اس کی وجہ سے، اور ویسے یہ نہیں تھے تو بھی میرا جو معمول ہے، جی روزانہ ذکر کی مجلس فجر کے بعد الحمدللہ ہوتی ہے، اللہ اس کو باقی رکھے۔ تو میں روز تو نہیں کہتا آپ سے، تکلیف ہوگی، زحمت ہوگا، تو کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ میرے مکان پر تشریف لائیں اور ذکر کی مجلس میں شریک، ہفتے میں 1 مرتبہ آئیں گے، شوق پیدا ہوگا، ذکر کریں گے، اس کے برکات، اس کے انوارات انشاءاللہ قلوب پر پڑیں گے، دل میں نرمی آئے گی، اور دل صاف ہوگا، میل کچیل، اللہ سے محبت پیدا ہوگی، پھر آپ کے اندر بھی شوق اللہ پیدا کرے گا کہ میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بنوں، میں بھی اللہ کا ذکر کروں، تو آگے ترقی ہوگی۔ اس لیے میری آپ حضرات سے، جو حضرات کافی عرصے سے یہ ہماری اصلاحی مجلس میں تشریف لاتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، مجھے بڑی
قدر ہے آپ حضرات، آپ اتنی دور سے تشریف لاتے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی یہاں کچھ انعام میں نہیں دیا جاتا، اللہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، اپنی فکر میں، اپنی اصلاح کی فکر میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرما دے اور آپ کے طفل میں میری بھی اصلاح فرما دے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب جی چاہتا ہے کہ آگے بڑھیے، ذرا تھوڑا آگے بڑھیے، ترقی کریے، قدم بڑھائیے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ملے گی۔ تو جمعے کے دن صبح فجر پڑھ کر کے میرے مکان پر تشریف لائیے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اور بھی کچھ لوگ شہر سے آتے ہیں، آپ بھی تشریف لائیے اور اس ذکر کی مجلس میں ہفتے میں ایک مرتبہ شریک ہونے لگ جائیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں آپ کو فائدہ ہو جی۔ اور جو ہمارے مدرسین کرام ہیں جی، ان سے بھی میری گزارش ہے، یہ بھی زحمت فرمائیں، یہ بھی تشریف لائیں وہاں پر، اس میں ذکر کی مجلس میں شریک ہوں۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ اب میں یہیں آ کے پڑھ جاؤں، یہیں رہوں جی۔ دعا کرو کہ اللہ اس کو آسان کرے، تو پھر انشاءاللہ یہ سراج العلوم بھی ذکر کی مجلس سے آباد ہوگا، اور میرے پیر و مرشد شیخ نور اللہ القدوی کی تمنا اور خواہش، اور حضرت نے اپنے عمر کے آخر حصے میں بہت سارے مدارس کو اور اکابر علماء کو خطوط لکھ کر کے متوجہ فرمایا کہ اپنے مدارس کے اندر ذکر کی مجالس قائم کریے، ذکر کی مجالس قائم کریے، اگر نہیں ہے تو ذاکرین کا انتظام کرو، ایک جماعت ایسی ہو جو آپ کے مدرسے کے اندر ذکر کرے، اور ذکر کی مجلس روزانہ ہو۔ اتنا حضرت کو اہتمام و طبیعت پر غلبہ تھا۔ تو انشاءاللہ عنقریب میں یہیں آ کر کے اپنا پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہیں آ جاؤں جی۔ تو بس اب یہ ہے کہ ابھی اس وقت عربی کے مدرس نہیں مل رہے ہیں، یہ بچے وہاں پر گھر پر ہی رہ رہے ہیں، وہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک مدرس شہر کے ہیں، ہم نے ان سے کہا، وہ آ رہے ہیں پڑھانے، تو بیچاروں نے انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ یہیں آ سکتا ہوں پڑھانے، مدرسے میں نہیں آؤں گا۔ تو اب میں مجبور ہو گیا، ٹھپ ہو گیا کہ اب کیسے جاؤں، تو اب ان بچوں کی وجہ سے وہیں پڑھاؤں۔ کوئی اللہ بہتر مدرس عربی چہارم کتابوں کو پڑھانے والا عطا کر دے تو پھر یہ بچے یہاں منتقل ہو جائیں گے، وہاں سے یہ منتقل ہو جائیں گے تو میں بھی منتقل ہو جاؤں گا، پھر میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہوئی میرے ساتھ میں نے یہ سبق کہا، سمجھے نا، میرے بیٹوں کو ناگوار نہ گزرے، لیکن میں نے جو سمجھا وہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری اہلیہ جی 1.25 سال 1.5 سال کے قلق بر ہو گیا، وہ بھی اللہ کی رحمت میں پہنچ گئی۔ تو میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا اور اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ اللہ نے تجھے بالکل فارغ کر دیا۔ اب شاید اسی لیے انہوں نے اپنے پاس ان کو بلا لیا کہ تو فری ہو جا اور بس وقت کر دے اپنے آپ کو، اسی میں لگ جا، اور اللہ کے بندوں کا اور تیرا بھی بھلا ہو جائے۔ تو ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، تو اب میں فری ہو گیا، اب کوئی فکر بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، وہاں رہوں یہاں رہوں میرے لیے سب برابر ہیں جی۔ تو اس لیے اب اللہ نے میری لیے راستہ کھول دیا، اور اب کوئی فکر اور ذمہ داری والی چیز بھی نہیں رہی۔ میں اس سے یہ سبق حاصل کیا، میں نے آدمی کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اس لیے میں نے یہ سبق حاصل کیا کہ ان کا میرے درمیان سے چلا جانا شاید اللہ کی طرف سے یہ ایک میرے لیے کہ تیرے کو موقع دیتے ہیں تو اسی میں لگ جا اور جٹ جا، اور اپنا بھی بھلا کر لے اور امت کا بھی بھلا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میری سوچ غلط بھی ہو، غلط بھی خیال ہو جی۔ حالانکہ بہو کہتی ہیں کہ نہیں یار ہمارا سونا ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہو تو بالکل خالی ہو جاتا ہے، اچھا نکل۔ چھوٹی پوتی 6-7 سال کی ہو، کہہ لے دادا کہاں جا رہے ہو، ابھی تو تاج پور گئے تھے، اب کہاں جا رہے ہو آج؟ پھر کہنا بولے اچھا ہی نہیں لگتا ہمیں، سب برا لگتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، مت جاؤ یہی رہو۔ چھوٹی بچی 5-6 سال 7 سال کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، وہ کہہ رہے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں۔ لیکن اب بہرحال امت کا نفع اور میرا اپنا نفع، اپنی قبر کا مسئلہ وہ اہم اور مقدم ہے، اس لیے اب یہی ہے تقاضا کہ انشاءاللہ یہیں رہنا ہے، اور یہیں رہ کر کے کام اللہ لے لے مجھ سے، اور یہ سراج العلوم کا در و دیوار اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے، اور یہ سب ذکر کرنے والے بن جائیں، یہ سب ذکر کرنے والے بن جائیں۔ یہ سراج العلوم کی پورے صوبے کے اندر یہ خصوصیت اللہ کر دے کہ یہاں پر جو ہے ذکر کی مجلس قائم ہوتی ہے، یہاں پر دل بنائے جاتے ہیں،
یہاں عالم بالکتب تو ہو ہی رہے ہیں، سارے ہندوستان میں عالم بالکتب بن رہے ہیں، لیکن عالم باللہ بننے کے لیے خالی پورے ہندوستان کے اندر مدارس ہوں گے، ورنہ سب جگہ سے عالم بالکتب بن کر کے نکل رہے ہیں۔ عالم بالکتب کے ساتھ میرے پیاروں، عالم باللہ بننا بہت ضروری ہے۔ پہلے جو ہمارے اسلاف اور مشائخ اہل اللہ جو گزر چکے، جن پہ ہم نام لیتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ عالم بالکتب بھی تھے اور عالم باللہ بھی تھے۔ اب ہم عالم بالکتب ہیں، عالم باللہ نہیں ہیں۔ میری طبیعت پہ یہ تقاضا ہے اور جی کا یہ ارمان ہے، تمنا ہے کہ اس سراج العلوم سے عالم بالکتب کے ساتھ عالم باللہ بھی بن کر کے نکلیں، عالم بالکتب کے ساتھ عالم باللہ بن کے نکلیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خود کا بھی اور امت کا بھی بھلا ہو جائے گا، ہزاروں لاکھوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کیا شخصیت تھی، سب جانتے ہیں، یہ علماء جانتے ہیں۔ ان کے شاگرد بخاری پوری ہو گئی، دورہ پورا پڑھ لیا، دستار ہو گئی، سند دے دی، تو حضرت تک بلایا قریب، اور ان میں ایک مولوی صاحب تھے، ان کا نام تھا شجاع الدین، جو فارغ ہوئے، ان کا نام نے کہا، ہاں مولوی شجاع الدین، اب تو آپ عالم ہو گئے، آپ نے بخاری پڑھ لی، دورہ پڑھ لیا، سند مل گئی، دستار ہو گئی، لیکن یاد رکھو اب 6 مہینے کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر کے رہو، اللہ والے کی خدمت میں رہو، وہاں 6 مہینے گزارو گے تو تمہیں جو تم نے پڑھا ہے اس علم پر عمل کرنا نصیب ہوگا، اور درد بھرا دل تمہیں ملے گا، اور تمہاری باتوں میں جادوئی اثر ہوگا۔ یہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، محفوظ ہے کتابوں۔ تو جن حضرات نے اس پر عمل کیا واقعی وہ بن گئے، اور جنگ ہے کہاں کون جا رہے ہیں فارغ ہونے کے بعد کہ چلو 10 سال ادھر لگائیں تو 6 مہینے کسی خانقاہ میں کسی اللہ کی ولی کی خدمت میں گزار دیں، نہیں جا رہے، نہیں بن رہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا زمانہ ہو گیا، اب تو کتنا بدتر حال ہے، کم سے کم 1000 سال سے اوپر ہو گیا ہوگا۔ اس زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس تحریر موجود ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، او مولویو، تم فارغ ہونے کے بعد فوراً ممبر پر مت بیٹھو، فوراً ممبر پر بیٹھ کے واعظ و نصیحت مت کرو، پہلے اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کی خدمت میں رہو، پھر وہاں تمہیں درد بھرا دل ملے گا، پھر تمہیں وہاں اللہ کی محبت ملے گی، تم خود بھی اللہ کی محبت میں تڑپو گے اور تڑپاؤ گے۔ یہ الفاظ ہیں، بالکل وہ لفظ بلفظ کہہ رہا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تم پھر اللہ کی محبت میں اور عشق میں تڑپو گے اور تڑپاؤ گے۔ اب جب خود نہیں تڑپے تو کیا تڑپائے گا؟ اس لیے میری تمنا ہے کہ سراج العلوم کا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ایسا بنا دے کہ یہاں سے تڑپنے والے اور تڑپانے والے بن کر کے نکلیں جی، اور عالم بالکتب کے ساتھ عالم باللہ بن کر کے نکلیں۔ اس لیے ایسی تمنا ہے میری، آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول فرما کر کے اور حقیقت میں اس سراج العلوم کو اور یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ ایسا بنا لے۔ اس کے لیے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی محنت کے لیے اللہ ہمیں آپ کو استعمال فرمائے۔ تو بس میری یہ درخواست ہے آپ حضرات سے جو شہر سے تشریف لاتے ہیں مجلس میں نہ رکھتے، تو آپ اتوار کو تو یہاں آتے ہی ہیں، اب ایک کام اور کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور آگے اور منزل طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو جمعے کے دن بھی مکان پر تشریف لے آئیے، اور جب تک میں مکان پر ہوں، طلبہ مکان پر ہیں، جب تک وہاں تشریف لائیے اور وہاں ذکر کی مجلس میں جمعے کے دن شریک ہوئیے، پھر اس کے بعد چائے پی کے واپس آ جائیے، ذکر کی مجلس پوری ہو جائے تو بتا کون آمادہ ہے، ہماری اس درخواست کو کون قبول کرتا ہے؟
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ سب کو، مجھے سب کو قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، اور اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد کر جی، ہمارے دل زندہ ہو جائیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔